یہ صلح آج نہیں تو کل کو ہم پاؤں پکڑ کے واپس مانگنا ہوگی ہم سے، اس کے لیے گلگلانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو پاؤں پکڑنے ہوں گے۔ میری ٹوٹل سیاسی اور یہ ڈپلومیٹ لائف میں آج تک ایسا لمحہ میں نے کبھی نہیں دیکھا جو آج 28 فروری کو وائٹ ہاؤس میں پیش آیا۔ صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں اب آپ کے کہنے پہ ہم پیوٹن صاحب کو ادھر قاتل واتل ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ کمیڈین اداکار تھا، یوکرین کی فلموں میں وہ اداکاری کرتا تھا اور کامیڈین تھا۔ الیکشن بھی اس نے صحیح طرح نہیں جیتا، اس کو مسلط کیا گیا وقتی طور پہ۔ اب السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ایچ آفیشیل اور میں مطلوب ایچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، پوری دنیا میں خبریں اور نئی نئی بریکنگ نیوز دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، پورا دن آتی رہتی ہیں، لیکن آج کا دن تو وہ جیسے کبھی وہ ادھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ جمعے کا دن بڑا بھاری گزرتا ہے حکمرانوں پہ، پاکستان کی موجودہ رجیم پہ، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ جمعہ وہ کئیوں کو نہیں سکھاتا۔ بہت سے لوگ کو یہ نراش بھی کرتا ہے، خوش بھی کرتا ہے، کئیوں کی توقعات پہ پورا اترتا ہے اور کئی جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا جناب جمعے کے روز، جناب واشنگٹن ڈی سی میں، وہ وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے آفس سنبھالے ہوئے انہیں 1 ماہ سے زیادہ 6 ہفتے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بہت سی دنیا کو میسج دیے ہیں۔ جنگ بند کرائی غزہ والی، یوکرین والی جنگ میں ٹھہراؤ آ گیا، اور پوری دنیا میں جتنے مسائل تھے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ وہ پہلوانی کے شوق میں اپنے وہ تمام جو تھی نا پرانے صدور کی، پریزیڈنٹ اوباما کی، پریزیڈنٹ بش کی، پریزیڈنٹ یہ جو بائیڈن کی، اور یہ ساری یہ حرکتیں اب بند ہوں گی۔ ہر کوئی بزنس کرے، اپنا کام کرے، کام سے کام رکھے، ہمیں چودھری بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا اس میں ان الفاظ میں قائم رہتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے چند روز پہلے کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خصوصی انوائے، ان کے وزیر خارجہ، رشین وزیر خارجہ، دونوں پارٹیاں مل کے گئے سعودی عرب میں، ریاض میں، جہاں پہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کی میزبانی کرنی تھی، اور انہوں نے ساتھ میں پریزیڈنٹ زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی مدعو کیا، انوائٹ کیا۔ پریزیڈنٹ زیلنسکی تو رستے میں ترکی رکے ایک رات کے لیے، یوکرین سے اڑے، کیف سے اڑے اور استنبول رکے۔ استنبول رک کے انہوں نے پریزیڈنٹ طیب ایردوان سے میٹنگ کی، اور پھر یکدم یہ اعلانیہ جاری کر دیا کہ میں سعودی عرب نہیں جا رہا۔ وہ جیسے نہیں میں پنجاب نہیں جاؤں گی، وہی رٹا ڈال دیا کہ پہلے ہمارے ساتھ اس کے مندرجات شیئر کرو، اس میٹنگ کے، اس کے کیا ہوں گے رول آف ٹرمز اور سارا کچھ جو ہے اس کا، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ خیر دوسری طرف سے خاموشی اختیار کی گئی۔ وہ کانفرنس تو ہوگی، وہ تینوں میزبان اور مدعوین بیٹھے، زیلنسکی صاحب نہیں گئے، واپس چلے گئے یوکرین۔ اب وہ کچھ دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ چونکہ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سخت میسج دیا کہ اگر آپ نے ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ صلح نہیں کی، جنگ بند نہیں کی، تو پھر یہ جنگ آپ کی ہوگی، ہماری نہیں ہے۔ نہ ہم نے کسی کی جنگ لڑنی ہے، نہ کسی کو اسلحہ دینا، نہ کسی کو پیسہ دینا۔ اور انہوں نے بار بار اپنی اسپیچ میں، اپنے میسیجز میں، اپنی کنورسیشن میں بار بار اس بات کا ذکر کیا اور ریپیٹ کیا کہ امریکہ پہلے ہی اس جنگ میں $350 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ یہ ایسا پیسہ ہے جو نہ تیز دے کم نہ پتر دے کم، اور یہ ایسا پیسہ ہے جو ہم پتہ نہیں کس لیے ہم نے وہ نہیں کہتے کہ دریا میں پھینک دیا، اور اب یہ دریا میں پھینکا ہوا ہے، نیکی کا دریا میں ڈال۔ اب یہ ایسی نیکی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ $350 بلین سے
ہم اپنی غربت کم کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کی. دنیا میں بے شمار ملکوں کو یہ امداد دی جائے تو کتنے سال کا ان کا بجٹ کے لیے یہ پیسہ کافی ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا آپ ناظرین کو کہ پاکستان صرف IMF سے سالانہ 1 ارب 1.5 ارب ڈالر لینے کے لیے اتنا تردد کرتا ہے, اتنے چھلانگیں لگاتا ہے, ڈانس کرتا ہے, ان کی مرضی پہ ٹھمکا لگاتا ہے. تو اب اس پاکستان کو $350 بلین 1 ارب ڈالر کی بجائے مل جائیں تو کیا حال ہو. تو انہوں نے کہا اس کو زیلنسکی کو کہ ہمیں آپ کے لیے یہ کیا ہے, بھائی اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے امریکن عوام کو بھی دینے ہیں, حقوق دینے ہیں, ان کو ہم نے لائف دینی ہے, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے ہیلتھ دینی ہے, ہم نے ایجوکیشن دینی ہے, ہم نے نئے اپنے جنریشن کو, اپنی نسلوں کو ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی ان کو منتقل کرنی ہے. تو ہم اس سے زیادہ آپ کا نہیں کر سکتے. خیر جی, یہ سارے ہوئے واقعات. زیلنسکی صاحب یورپ کو ڈال کے بیچ میں, یورپ کے انتخابات آ گئے, جرمنی میں وہ سیاسی پارٹی جو CDU, وہ کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی, وہ جیت گئی, اور پھر بڑے حالات چینج ہوئے ساری دنیا کے, فرانس میں بھی ہوئے. ان سب چیزوں کی موجودگی میں اب ہوا جناب یہ کہ انہوں نے, زیلنسکی صاحب نے یورپ کو کہا کہ, اور یورپین پرائم منسٹر صدور سے کہلوا کر کے جناب امریکہ کو مجبور کیا کہ انہیں جی بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھک تو کریں. تو ان کو بلایا 28 فروری کو. اب واشنگٹن DC میں یہ میٹنگ تھی. اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی تھی پریزیڈنٹ پیوٹن سے, اور ان کی اکثر ہوتی رہتی ہے اس لیول پہ. تو انہوں نے اس کو اپنا مدعا بتا دیا ہوا تھا, اور ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کیسے اور کس طرح اس کو کرنا ہے. تو جناب 28 فروری کی میٹنگ کیا تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا میں ان کے ساتھ, وہ ہم تو کہتے ہیں نا پاکستان میں بہت پرابلم ہے, وہ ریچرڈ گرنیل صاحب اور فلاں جو ولسن اور سارا یہ پاکستان کے لیے کیوں نہیں چھ ایفرٹ کرتے, اور کیوں عمران خان صاحب کو رہائی نہیں دلاتے. ہمیں صرف ایک عمران خان کی غرض ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے مین, واقعی پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن امریکہ کے سامنے دنیا کے 216 کنٹریز ہیں. ان کنٹریز میں ہونے والی شب روز تبدیلیاں, ان کنٹریز میں ہونے والی سیاسی تبدیلیاں, معاشی تبدیلیاں, معاشرتی تبدیلیاں اور عسکری تبدیلیاں, امریکہ نے ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت وہ دنیا میں جو 2-3 چودھری ہیں, ان میں سے ایک چودھری ہے. ایک رشیا ہے, ایک چائنا ہے, اور ایک امریکہ ہے. تگڑا لوگ ابھی بھی امریکہ کو ہی سمجھتے ہیں. اس لیے ان کے مسائل انہوں نے 216 لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ایک اکیلے پاکستان کو نہیں. تو وہ ایک حساب سے ٹائم جو ہوتا ہے وہ اپنا میسج کنوے کرا دیتے ہیں. آگے سمجھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اب انہوں نے پاکستان کو بتا دیا کہ اپنے ایک کانگریس مین کے ذریعے یا ایک اپنے انوائے کے ذریعے, LG کے ذریعے, کہ بھائی یہ ہمارا مدعا ہے, ہم پاکستان سے یہ توقعات رکھتے ہیں. اب اس میں ہی شی اٹ ایف اینڈ دیٹ تلاش کرتے پھریں ہمارے جرنیل یا ہماری موجودہ رجیم, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری گورنمنٹ, ہماری پنجاب حکومت, اور ان کے جو وہ سینئر ترین انالسٹ ہیں, ان کے تجزیہ نگار ہیں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کو کوئی چیز اور بتائیں تو یہ ان کی مرضی ہے. ویسے میسج امریکہ سے مل گیا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں بھائی آگے آپ کی مرضی. ڈپلومیسی استعمال کی جاتی ہے, بیک ڈور چینل استعمال کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو دوبارہ ادھر سے مقصود ہے تو نیچے سے کہیں آپ کی وہ پنجابی کہتے ہیں ناڑ پھڑنا, وہ آپ کی وین جو نیچے سے کہیں سے پکڑ کے دباتے ہیں تاکہ آپ کو اوپر درد محسوس ہو. تو وہ ہے جناب. اب 28 تاریخ کی تھی, وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی آئے اور وہی جو کیجول ڈریس میں, اور دوسری طرف وائس پریزیڈنٹ وینس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سوٹڈ بوٹڈ ان کے استقبال کر رہے ہیں. وہ ایسے جیسے کوئی ایک عسکری بوائے آتا ہے, ملٹری بوائے آتا ہے, یونیفارم میں کیڈٹ جیسے آ رہا ہے جناب. وہ آ کے ان کے بیچ میں بیٹھا ہے, اور سب سے پہلے وہ شروع ہوئی ہے, وہ یہ ٹیلی ویژن کے سامنے صحافیوں کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹاک تھی. اس میں
वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि हम ये चाहते हैं भाई आप लोग सुलह करें और दुनिया में अमन शांति हो, हम ये जंगे शंगे अब हमारे दौर में नहीं होंगी, ना ही हमने होने देनी है, और ना ही हमारे पास इसके लिए सरमाया है, ना ही हमने इसके लिए पैसे खर्च करने हैं। तो आप भी समझो और पुतिन साहब भी समझें कि हमने अब ये जंगें नहीं लड़नी, और आप भी ना लड़ो, आप अपने लोगों को खाना दो, उनको दवाइयात दो, उनको तालीम दो, उनको सेहत दो, उनको सहूलतें मैसर जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं आप उनको प्रोवाइड करो। उन्होंने उसको मुख्तसर सा ये बताया। तो आपने अक्सर ने देखी होगी वो न्यूज़ चलती हुई, फुटेज चलती हुई, नहीं तो देखी है कि उसमें किस तरह प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, वो कह रहे हैं नहीं जी आप उन्हें, वो कातल है, प्यूटिन साहब, प्यूटिन कातल है, वो जेनोसाइड करता है, नस्लें ख़त्म कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, 2014 से मार रहा है, ये कर रहा है, जब से आया वो हमें यूक्रेन को मार रहा है, नस्ल ख़त्म कर रहा है, अब हम उसको, हमने मुआहदा भी किया, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अब हम उसका बदला लेंगे। ये वो बीच में वाइस प्रेसिडेंट वेंस जो है अमेरिका के, वो बड़े सुलझे हुए, मुझे पहली दफ़ा एक यंग आदमी इतना खूबसूरत मजाज के साथ, इतने खूबसूरत पेशेंट के साथ नज़र आया, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल भी है, जो PhD है और सारा कुछ, और सियासत की अलफ बे नहीं बल्कि जेड से आगे की बात करें, जी से आगे जानता है। उन्होंने उसको समझाया, टोका एक दूसरा कि नहीं ऐसे नहीं। तो ट्रंप साहब ने भी कहा कि देखिए अब आपके कहने पे हम पुतिन साहब को इधर कातल वातल डिक्लेयर नहीं करेंगे, ना ही हमारा ये मकसद है कि इस फॉर्म को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका जो है ये आपके लिए भी है और उनके लिए भी है। हम दोनों के दरमियान बैठ के सुलह करा सकते हैं, बात करा सकते हैं, रुकी हुई बात को आगे चलवाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब तो एक एक्चुअली ही इज़ नॉट पॉलिटिशियन, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है, वो तो एक मस्खरा था, कॉमेडियन अदाकार था। यूक्रेन की फिल्मों में वो अदाकारी करता था और कॉमेडियन था। इलेक्शन भी उसने सही तरह नहीं जीता, उसको मुसल्लत किया गया वक्ती तौर पे। अब वो पिछले 8-10 साल से वो यूक्रेन पे छाया हुआ है। तो उन्होंने उसको सारे मैसेज जो हैं वो उसको तरीके से बताया कि अब हम आपके कहने पे इस तरह नहीं करेंगे। तो ज़ेलेंस्की साहब जैसे अपना रवैया भूल गए, अपना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो अपना रवैया भूल गए और मैनर्स भूल गए, डिप्लोमेट के क्या होते हैं। खुद मैं भी बेनज़ीर भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बीबी शहीद के एज ए स्पेशल इन्वाई उनके लिए खिदमत सारे इंजाम देता रहा हूँ। मैं दुनिया भर के दर्जनों सरबराहान ममलकत से मिला हूँ, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में मिला हूँ, मुख्तलिफ फोरम पे उनसे बातें हुई हैं और मोहतरमा की तरफ से पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। बैठने का, उठने का, चलने का, फिरने का, हर चीज़ का एक आदाब होता है और एक डिप्लोमेट को, एक सियासी आदमी को इन आदाब का, इन मैनर्स का, इन एटिकेट्स का ख्याल रखना चाहिए। हम फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ, इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंडियन ऑफिशियल्स के साथ, पूरी दुनिया भर के यासर अराफात तक और टोनी ब्लेयर यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ, यानी बड़े बड़े नामों के साथ हम बैठते रहे हैं, हमने बातें की हैं, हमने कभी इस तरह का रवैया अख्तियार, मेरी टोटल सियासी और ये डिप्लोमेट लाइफ में आज तक ऐसा लम्हा मैंने कभी नहीं देखा जो आज 28 फरवरी को वाइट हाउस में पेश आया। तो जनाब अब ऐसा रवैया कभी नहीं देखा, यकीन करें अपनी इंटायर लाइफ में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, इस तरह का रवैया, इस तरह के बात करने का तरीका, उनका बैठना, उनका जज्बाती होना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। खैर प्रेसिडेंट नायब वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने उन्हें समझाया और सब साफ़ी बैठे हुए हैं। ये या तो ऑफ कैमरा ये बात हो रही है या आप अब किसी कमरे में बैठे पहले तैयारी करके आए फिर बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल CNN, ABC, स्काई, अल जज़ीरा के, यानी सारे दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स के सहाफ़ी बैठे हुए हैं। आप उनके सामने
اپنے طرح کی باتیں کر رہی، پھر ایک دوسرے کو ٹوک رہے ہیں. تو تنگ آ کے پھر وائس پریزیڈنٹ جو وینس ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ خیال رکھیں، آپ امریکہ میں آئے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اتوار ہوتی ہے، کچھ ثقافت ہوتی ہے، کوئی کلچر ہوتا ہے. پھر جناب آپ نے یہ بھی سنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے جذباتی آدمی ہے، لیکن چونکہ وہ گھر آیا مہمان تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کسی کو قاتل یا ڈاکو یا چور یا جو ہے جینوسائیڈ کرنے والا نہیں کہیں گے. ہمارے لیے آپ دونوں ایک جیسے ہیں. میرا کام ہے دونوں کے درمیان صلح کرانا. اب کسی کو سچا کسی کو جھوٹا ثابت کرنا میرا کام نہیں ہے، نہ یہ امریکن کا کام ہے. امریکہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، اگر آپ اپنا بھلا خود چاہتے ہو تو. اور دیکھو مسٹر پریزیڈنٹ زیلنسکی کو مخاطب کر کے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اب بہت زیادہ کارڈ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے پتے سارے استعمال کر چکے ہو. آپ کو جو 13 پتے آپ کے حصے کے آتے تھے، آپ لے کے ان کو آپ جہاں جہاں چاہیے تھا، جہاں دکی چاہیے تھی، آپ نے یکا مارا. آپ جو مرضی کرتے رہے ہو، لیکن اب آپ کے پاس پتا باقی کوئی نہیں بچا کھیلنے کے لیے. اس لیے آپ کو یہ صلح آج نہیں تو کل کو پاؤں پکڑ کے واپس مانگنا ہوگی ہم سے. اس کے لیے گلگلانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو پاؤں پکڑنے ہوں گے، اور آپ شکر ادا کریں کہ امریکن عوام اس پہ راضی ہو جائے. اس سے پہلے مجھ سے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ مجھ سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما، پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور سیکرٹری اسٹیٹ تھی کلنٹن صاحب کی، ہیلری کلنٹن صاحبہ، وہ اس سے پہلے یہ ساری گیم کرتے رہے ہیں. ہم ان کے کیے کا اس وقت تک جواب دے تھے جب تک وہ پریزیڈنٹ تھے. اب وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے اس ملک کا. اب میں پریزیڈنٹ ہوں، میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، نئی گورنمنٹ نے، نئی انتظامیہ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ امریکہ نے آگے کیسے چلنا ہے. اور آپ پھر ایک فکر میں زیلنسکی صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ وینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح فیل کرتے ہو جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی وقت ٹوک دیا. انہوں نے کہا آپ ایسے ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، یا ہمیں کیا سوچنا چاہیے، یا ہمیں کس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا کام ہے، اپنی عوام کے لیے سوچنا، اپنے ملک کے لیے سوچنا، امریکہ کے لیے سوچنا. ہم جو سوچتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. آپ اپنی بات کریں. اور پھر ایک دفعہ کہا کہ آپ اپنی بات کریں، اور لیکن یہ یاد رکھیں آپ کے پاس اب کوئی پتہ بچا نہیں ہے. اور کوئی بھی میں کسی کی کہنے پہ نہیں آؤں گا، نہ یورپ کے نہ کسی اور کے. اب یہ جنگ بند ہوگی. اگر ہوگی تو کم از کم اس میں امریکہ بالکل 0% اس کی پارٹیسپیشن ہوگی، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. تو جناب وہ آپ سب نے دیکھا، اب تو یہ نیوز چلتے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے کہ رنگ اڑے ہوئے تھے زیلنسکی صاحب کے. اور وہ نہیں کہتے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. وہ انہوں نے سوچا میں بڑا لاڈلا بنا ہوا ہوں، دنیا میں دوسری ایک یہودی اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اسرائیل کے بعد یوکرین ایک دوسری جو ہے یہودی اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، یوش اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور میں اب ہم دنیا کو ہینڈل کریں گے اور یہ کریں گے، اور پریزیڈنٹ پیوٹن کو سبق سکھائیں گے، یہ کریں گے. یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اور انہیں جناب بعد میں کھانا تھا، میرے دوست ادھر موجود ہیں، کچھ صحافت وابستہ امریکن، بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ کھانے تک پہ مدعو نہیں کیا پریزیڈنٹ نے. اس کے بعد جو کہ اسکیجول تھا، جو کہ شیڈول میں تھا، جو کہ آلریڈی مطلب سارا کچھ. اور ایک چینل ان کے اسکائی نیوز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کک آؤٹ کر دیا گیا وائٹ ہاؤس سے. یعنی ان چینلز کا، ان اخبارات کا، اس میڈیا گروپ کا اس قسم کی باتیں کرنا
بالکل یہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی حکومت کی زبان بول رہے ہیں, انہیں کسی فردر ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی وہ میڈیا جیسے بڑا میڈیا گروپ ہوتے ہیں, وہ آواز ہوتے ہیں اس ملک کی. تو جناب یہ سارے حالات پیش آئے اور پریزیڈنٹ زیلنسکی وہاں سے بڑے مایوس ہو کے نکلے پریزیڈنٹ ہاؤس سے. اور اب دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن ایک بات امریکہ نے بتا دی کہ امریکہ بالکل پریزیڈنٹ پوتن, ولادیمیر پوتن کے ساتھ, رشیا کے ساتھ کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا, کوئی جنگ نہیں چاہتا, کوئی لڑائی نہیں چاہتا. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا پیسہ کمائے, پیسہ بنائے, کارپوریٹ ورلڈ کی صورت میں یا کوئی کسی بھی حیثیت میں کام کریں سارے لوگ, سب کو صحت ملے, ایجوکیشن ملے, سب کو جاب ملے, سب لوگ خوش ہوں. ایسا ماحول صرف ایک کاروباری بزنس مین ہی سوچ سکتا ہے. وگرنہ یہ دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ اقتدار کے لیے. اقتدار میں کون ٹھہرنا چاہتا ہے؟ جنرل وغیرہ طبقہ اقتدار میں ٹھہرنا چاہتا ہے. ورنہ دوسرے لوگ جو ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کسی طریقے الیکشن آج ہارے ہیں, کل پھر آ جائیں گے. ٹرمپ صاحب بھی ایک بیچ میں الیکشن ہار گئے, اس کے بعد پھر آ گئے. تو ایسا ڈر ہوگا تو زیلنسکی صاحب کو ہوگا کہ میں پھر نہیں آ سکوں گا, ایک دفعہ چلا گیا اقتدار سے. جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے یا اقتدار میں ہوتا ہے, اس کے تو کبھی بھی چانس ہوتے ہیں. تو یہ تھی جناب آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اور سب سے بڑا تبصرہ تجزیہ کہ اب اس کو صاف میسج دے دیا گیا. اور اس کو میسج دے کے اس کے پیچھے جو یورپ کھڑا ہے زیلنسکی کے پیچھے, جون سی کنٹریز, جرمن, فرانس, یو کے, ان کو بھی میسج دے دیا گیا ہے کہ ہم سے اسے آگے کی آپ بات کرنی ہے, پیچھے کی نہیں. تو یہ تھا جناب آج کا تجزیہ. دیکھتے رہیے مطلوب بڑا آفیشیل. ادھر سے لائک کریں,